بسم اللہ الرحمن الرحیم 13A شاہ حبش کے نام۔ حبش عرب کے جنوب میں مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ حبش عربی نام ہے، یونانی میں اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ دنیا کے موجودہ نقشے میں یہ ایبیسینا کے نام سے موسوم ہے۔ حبشی زبان میں بادشاہ کو نجوس کہتے ہیں۔ نجاشی اسی نجوس کا مورب ہے۔ حبشہ کا رقبہ 2,97,000 مربع میل ہے۔ حبش اور اسلام کے تعلقات بہت قدیم ہیں۔ آغاز اسلام میں مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اولین قافلہ اسی ملک میں پناہ گزین ہوا تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبش کے تخت پر الصحمہ نامی بادشاہ متمکن تھا، یعنی قائم تھا۔ اس کا خاندان 4 صدی عیسوی سے حبش پر حکمراں تھا۔ یہ خاندان پہلے بت پرست تھا۔ رومی شہنشاہیت رومن امپائر نے مصر کے ذریعے یہاں عیسائیت کی بنیاد ڈالی۔ سکندریہ کے ایک باشپ نے یہاں اپنے مشن کا ایک مرکز قائم کیا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی وسیع سرزمین جب اسلام کے حلقہ بگوشوں پر خدائے واحد کا نام لینے کے جرم میں تنگ ہو گئی اور قریش مکہ کے مظالم سے گزر گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری 614 عیسوی قبل ہجرت میں مظلوم پرستاران توحید کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبش چلے جائیں۔ شاہ حبش سے امید ہے کہ وہ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ مہاجرین کے پہلے قافلے کے سالار حضرت عثمان ذی النورین تھے۔ عرصے تک ہجرت کا سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 100 مرد اور عورتیں حبش میں جمع ہو گئے۔ مہاجرین کا آخری قافلہ 7 ہجری 629 میں حبش سے واپس آیا۔ مہاجرین کے دوسرے قافلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں یہ پہلے نوجوان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ شاہ حبش کے نام ایک مکتوب گرامی ارسال فرمایا۔ مکتوبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غالباً یہ سب سے پہلا نام مبارک ہے۔ اس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے، محمد الرسول اللہ کی جانب سے، نجاشی شاہ حبش کے نام۔ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تمام کائنات کا حاکم ہے، پاک ہے، امان دینے والا اور سلامت رکھنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم علیہ السلام بطول کی طرف ڈالا گیا اور عیسیٰ بطن مریم سے جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ نے ان کو اپنی روح اور دم سے اسی طرح پیدا کیا جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں کو اس خدائے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس پر ایمان لائیے، خدا کی فرما برداری میں میرا ساتھ دیجیے، میری پیروی اختیار کیجیے اور میری رسالت کو تسلیم کر لیجیے، کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ میں نے اللہ کا پیام خلوص کے ساتھ آپ کو
پہنچا دینے میں خیر خواہی کی ہے۔ میری ہمدردانہ نصیحت کو قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کی رعایا کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں۔ میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو حکومت کے غرور تکبر کو چھوڑ کر کے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست کی پیروی کی۔ مکتوبات نبوی میں عام طور پر توحید کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق کو خالق کے برابر درجہ دینا اپنی اور خالق دونوں کی توہین ہے۔ استغفر اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ بحوالہ مکتوبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 59۔ جزاک اللہ۔ 7/12/2020۔ اللہ اکبر۔